کرٹ پاؤں کے بل مشین کے منہ میں جا گرا اور گرتے ہی اس کا پاؤں اس گھومتے ہوئے بلیڈ میں چلا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پشت پر زمین پر گرتا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا بایاں پاؤں سرے سے کٹ گیا ہو۔ سردی کے موسم میں جب زمین ٹھنڈ کی وجہ سے جمی ہوئی تھی، کرٹ کو اپنا گندم والا باکس اپنے گرین اوگر کے نیچے رکھنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے ایک ترکیب سوچی۔ گرین اوگر ایک ایسی مشین ہے جو کہ گندم یا کسی بھی دانے والی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ دراصل اس مشین میں ایک بہت ہی بڑا گھومنے والا گول بلیڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس کا داخلی راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور باقی کی تمام مشین ایک حفاظتی کور سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس مشین میں صرف اور صرف چھوٹے دانے والی چیزیں مثلاً گندم وغیرہ ہی داخل ہو سکے۔ کرٹ کو ایک بات سوجی کہ کیوں نہ اس مشین کے سیفٹی کور کو ہٹا دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے گندم جمع کرنے کے لیے باکس اس مشین کے نیچے فٹ کر سکے۔ تو اس نے اپنے اس خیال کے تحت وہ سیفٹی کور مشین پر سے اتار دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کام کے بعد وہ دوبارہ اسے اس کی جگہ پر لگا دے گا۔ نتیجہ اس کی امید سے زیادہ اچھا نکلا، کیونکہ نہ صرف وہ باکس رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ مشین نے بھی اچھی طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2 دن مشین کو ایسے چلانے کے بعد کرٹ اس بارے میں بھول گیا۔ کچھ ماہ بعد کرٹ کو گندم ایک باکس سے دوسرے باکس میں منتقل کرنی پڑ گئی، تو اس کام کے لیے اس نے اپنی مشین کو سٹارٹ کر دیا کہ جس کا سیفٹی کور اترا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ مشین کے سرے کے پاس سے گزرا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پاؤں کے بل مشین کے منہ میں جا گرا، اور گرتے ہی اس کا پاؤں اس گھومتے ہوئے بلیڈ میں چلا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ پشت کے بر زمین پر گرتا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا بایاں پاؤں سرے سے کٹ گیا ہو۔ اسے اس بات کی فکر تو تھی ہی، لیکن اس کے لیے اور بھی زیادہ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ مشین اس کے باقی کی ٹانگ کو اندر کی طرف کھینچتی جا رہی تھی، اور وہ گھومتا ہوا بلیڈ گھومتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ کرٹ اس مشین کو بند نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مشین بند کرنے والا بٹن اس سے کافی دور تھا۔ تو اس نے جلدی سے اپنے کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا موبائل فون ڈھونڈ رہا تھا تاکہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، لیکن کچھ لمحے بعد اسے خیال آیا کہ وہ تو اپنا موبائل شیڈ میں ہی بھول آیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ وہاں اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی چیخو پکار سن کر اس کی امداد کو آ سکتا۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے اپنی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چکر پر بلیڈ اسے مشین کی جانب کھینچ رہا تھا۔ لیکن اس موقع پر اس کے جسم میں ایڈرینلن بہت زیادہ مقدار میں تھا، جس کی وجہ سے زیادہ در محسوس نہیں ہو رہا تھا اسے۔ اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ اس نے اپنی جان کیسے بچانی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے ایسی کسی بھی صورتحال سے نکلنے کے لیے۔ اسی وقت اس کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا اور اس نے اپنے جیب سے ایک چھوٹا خنجر نکالا جو کہ اس نے ایمرجنسی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس خنجر کی لمبائی تقریباً 4 انچ کے قریب تھی۔ اسے دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اب جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی بائیں ٹانگ کاٹ دے، لیکن اس کام کے لیے اسے بہت ہی احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر اس نے صحیح وقت پر اپنی ٹانگ نہ کاٹی تو وہ حصہ جو اس نے کاٹا تھا وہ مشین کے اندر چلا جائے گا اور اسے پھر سے یہ پورا عمل دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ تو اس نے اپنی پوری توجہ اس گھومتے ہوئے بلیڈ پر مرکوز کر دی۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ جب اسے کوئی خلا نظر آئے اور وہ اپنا کام کر سکے۔ تو جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی ٹانگ کو کاٹنا شروع کر دیا،
اور اس سے پہلے کہ بلیڈ اپنا چکر پورا کر پاتا اور ٹانگ کا وہ حصہ اندر کھینچ پاتا، کرٹ اپنا کام کر چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ٹانگ کاٹی وہ پشت کے بل پیچھے جا گرا۔ وہ گھوم کے پیٹ کے بل ہوا اور خود کو گھسیٹتا ہوا اپنے شیڈ کی طرف جانے لگا، جو کہ قریباً 200 میٹر کی دوری پر تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے خود کو شیڈ کے اندر داخل کیا، جو کہ تھوڑا اونچا تھا۔ وہ ادھر گیا اور اپنے موبائل سے اپنے بیٹے کو کال کی۔ اس نے نہایت ہی تحمل کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے سے آگاہ کیا، اور کچھ ہی دیر میں اسے ہیلی کاپٹر ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی ٹانگ کا آپریشن کیا اور اس کی مرہم پٹی کر دی۔ اس حادثے کے کچھ عرصے بعد تک کرٹ ایک سیلیبریٹی بن گیا تھا۔ یہ خبر ہر نیوز چینل پر چل رہی تھی، لیکن کرٹ کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے کام پر جا سکے، اور کچھ دنوں بعد مصنوعی ٹانگ کی مدد سے وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے گھر جا کر اپنی کھیتوں میں محنت کر سکے۔ اس حادثے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشینوں اور باقی ایسے آلات جن پر سیفٹی کٹس یا ایسا کچھ لگا ہوا ہو، وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو برائے کرم اپنے کام کو آسان کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں اور مختلف جگاڑ لگانے سے پرہیز کریں۔ یہاں تک میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔